سب سے پہلا ختم نبوت کا چوکیدار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جنہوں نے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے قوم قبیلے سے بڑھ کر، اپنی تجارت، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنی سانسوں سے بڑھ کر ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری دی۔ رب العالمین کی قسم ہے، اعزاز دنیا کے اندر مل گیا، عہدہ دنیا کے اندر مل گیا، مرتبہ دنیا کے اندر مل گیا۔ جو عہدہ ملا وہ تو آپ میں سب کو پتہ ہے، لیکن کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نبوت والا دامن پھیلا دیا۔ فرمایا ختم نبوت کا چوکیدار تو نے اپنی چوکیداری کا حق ادا کر دیا، لیکن میں محمد بھی وفاداری کا حق ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو نے غار میں مجھے اپنی گود میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک اپنے روزے میں تجھے سلاؤں گا۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرا تو دل چاہتا ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جا کے حاضری دیتا ہوں، جب سلام کرتا ہوں اللہ اکبر، پھر اگلا سلام جناب سیدنا صدیق اکبر کو اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مجھے ایسا لگتا ہے روزہ انور سے پیغام آتا ہے، عبدالحنان سرگودے والوں سے جا کے کہہ دینا اللہ اکبر، تم سرگودے کے اندر چوکیداری وفاداری نبھاتے رہو، ہم روزے کے اندر وفاداری نبھاتے رہیں گے۔ کوئی چوکیداری پر آتا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے، کسی کی محکمے کے اندر میرے عزیزو ڈیوٹی کی مدت 15 سال ہوتی ہے، کسی کی 16 سال ہوتی ہے، کسی کی تا حیات ہوتی ہے۔ خدا نے نبی کو ایسے وزیر عطا فرمائے، ایک کا نام جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، تیری میری ڈیوٹی تا حیات ہے، اللہ اکبر، ان یاروں کی ڈیوٹی کو قیامت کی صبح تک لگا دیا ہے۔ محبوب ایک وعدہ تو ان سے کر لے، ایک وعدہ یہ تیرے سے کر لیتے ہیں، جو تیری ختم نبوت کا چوکیدار، جو تیری ختم نبوت کا غدار ہوگا، اللہ اکبر، ان سے یہ نمٹیں گے، جو ان کی عزت کا غدار ہوگا، ان سے ان کی حفاظت کے لیے چوکیداری تو کرنا۔ رب العالمین کی قسم ہے، آج بھی میرے عزیزو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چوکیدار، آپ کے وزیر میرے عزیزو آرام فرما رہے ہیں۔ 1950 کے اندر اللہ اکبر، قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے، پھر روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے گئے، اللہ غنی، حاضری کے لیے گئے، فرمانے لگے میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کے باہر، آپ کے دروازے کے باہر ایک کو روتے دیکھا، پھر وہ ادھر سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں جاتا جہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ اصل اللہ اکبر رحمت کا مرکز تو یہاں ہے، اصل تو اللہ کی رحمت یہاں اتر رہی ہے۔ کہنے لگا کیسے جاؤں؟ انہوں نے روزہ انور میں اپنے ساتھ غدار سلا رکھے ہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے ڈانٹا، میں نے جھڑکا، میں نے کہا خبردار، اگر تو ان کو غدار کہتا ہے تو پھر وفادار کون ہے؟ اگر روزے میں سونے والے غدار ہیں تو کائنات کے اندر ان جیسا وفاداری کوئی نہیں۔ بول بال کے وہ اپنی طرف چلا گیا، میں اپنے گھر کو چلا گیا۔ صبح تہجد کے وقت جب باب السلام سے میں مسجد میں داخل ہوا، نفل پڑھنے کے بعد میں باب السلام سے اندر مواجہ شریف پر سلام کرنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا وہ جو غدار کہہ رہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے کھڑا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہو گیا، کہنے لگا قاضی خدا کے واسطے مجھے معافی دلا دے، آئندہ میں ایسا نظریہ نہیں لے کے آؤں گا، آئندہ میں ایسی سوچ نہیں لے کے آؤں گا، آئندہ میں ایسی فکر نہیں لے کے آؤں گا۔ مجھے پتہ لگ گیا اگر یہ ایمان والے نہیں تو کائنات کے اندر کوئی ایمان والا نہیں، اگر نبی کے یہ چوکیدار نہیں تو قیامت کے اندر نبی کا چوکیدار کوئی نہیں، اگر یہ حبدار نہیں تو قیامت تک دنیا کے اندر ان کا کوئی حبدار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب کہنے لگا آدھے گھنٹے میں نہیں 4 گھنٹے کے اندر مغرب سے لے کے تہجد میں تیرا نظریہ کیسے بدل گیا، تیری سوچ کیسے بدل گئی؟ کہنے لگا میں اپنے گھر گیا تھا اور جا کر میں ہوٹل کے اندر آرام کرنے لگا، میری آنکھ لگی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہو گئی۔ رحمت والے نبی دونوں شیخین کے ساتھ تشریف لائے، ایک آپ کا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پہ تھا، دوسرا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ تھا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی ٹانگوں کو کھولا اور اپنی ٹانگ اونچی کر کے میرے سینے پہ زور سے مار دی، فرمایا بے غیرت، اس سینے میں میرے یاروں کا بغض رکھتا ہے، تجھے میرے مدینے میں رہنے کی اجازت کوئی نہیں۔
سرگودے کے اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجتماع میں میرا عزیز و عرض کر کے جاؤں گا، اپنی نسلوں کو اس کام میں لگا دینا، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری میں لگا دینا، آپ کی ختم نبوت کے کام میں لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال میرا عزیز و ناکارہ ہو جائیں گے، کسی کے اندر کھوٹ آ جائے گا، کسی کے اندر دکھلاوا آ جائے گا، کسی کے اندر میرے عزیز و ریاکاری آ جائے گی، لیکن ختم نبوت کا چوکیدار ہے، جو چھوٹا ہے اس کی بھی چوکیداری قبول ہے، جو جوان ہے اس کی عبداری قبول ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، ابھی آپ روڈوں کے اوپر دیکھ لینا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جھنڈیاں پکڑ کے لائیں گے، بڑے بڑے بوڑھے بھی میرے عزیزو اپنی موٹر سائیکلوں کے اوپر ختم نبوت کا بینر لگا کے آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم، ان ختم نبوت کے چوکیداروں نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال کے رکھ دیا۔ اب ان کو خبر ہو گئی محمد بھی نرالا، محمد کا روزہ بھی اعلیٰ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یار سو رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ختم نبوت حق ہے، عقیدہ ختم نبوت حق ہے، آمنہ کا لال حق ہے۔ گزرے ہوئے دنیا سے 1500 سال ہونے والے ہیں، آج بھی ختم نبوت کا سورج میرے عزیزو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، بات ضلع کی نہیں کروں گا، بات شہر کی نہیں کروں گا، بات کریا مکان کی نہیں کروں گا، بات محلے کی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی گودوں میں دودھ پینے والے بچوں سے جا کے پوچھ لو اور ان کے سامنے کہہ دو ختم نبوت، تو ماں کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ بھی تمہیں زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، جتنے ختم نبوت کے غدار ہیں اللہ کی قسم یا تو توبہ کریں گے، ورنہ اللہ ان کا انجام دنیا کے اندر ختم نبوت کے چوکیداروں تمہیں آنکھوں سے دکھائے گا۔ پوری دنیا کا مغرب، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے عیسائی میرے عزیزو تسلیم کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اترا، مجھے کہا گیا ذرا مسلمانوں والا لباس ذرا ڈھیلا سا کر دو، امیگریشن بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا پگڑی بھی سر سے اتار کے آنا، مولانا ذرا سادہ سے لباس کے اندر آنا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہاں اسلام کو مانتے نہیں، پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ٹوپی پگڑی والے کو کر کے فوراً کمرے میں بند کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا، مجھے میری بیوی کو کمرے کے اندر لے گئے، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کو کمرے کے اندر لے گئے۔ پونے گھنٹے بعد اللہ اکبر ہمیں جو اوپر سے نیچے دیکھتے رہے، پورا اوپر سے نیچے دیکھتے رہے، بالآخر ان کی مہروں نے اللہ اکبر ہمارے پاسپورٹوں کے اوپر جذب ہونا میرے عزیزوں مجبور ہو گئے، مہر لگانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اللہ اکبر ہماری شباہت کو دیکھ کر، ہماری صورت کو پہچان کو دیکھ کر کہ ہماری صورت کو پہچان گئے، ہماری صورت کو دیکھ کر اس بات پہ مجبور ہو گئے یہ دہشت گرد غدار نہیں آ رہا بلکہ محمد کی ختم نبوت کا چوکیدار آ رہا ہے۔ ایک گھرانے کو کلمہ پڑھانے کا 1000ویں سا موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جو اس گھر کے اندر کھانا پکایا کرتی تھی وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کا لباس بھی بڑا عجیب سا تھا، عام لباس نہیں تھا جیسے انگریزوں کا لباس ہوا کرتا ہے، اور سر کے اوپر اس دن سب سے پہلے دوپٹہ لے کے آئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس میں نے پورا سال یہ رمضان کے مہینے روزے رکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ شخصیت کو دیکھ کر یہ لباس کس کا، یہ کردار کس کا، یہ ٹوپی کس کی؟ تو اس وقت میرے عزیزو جس کا کھائیں اسی کے گیت گائے، میری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ پھر کہنے لگی ان کو خود مانتا ہے مجھے کیوں نہیں منواتا؟ میں نے کہا پھر ہاتھ آگے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جیسے ہمارے بڑوں کا طریقہ، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر آگے بلایا، میں نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آر یو ہیپی؟ تو خوش ہے؟ کہنے لگی نو۔ میں ڈر گیا، میں نے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مجمع بیٹھا تھا علماء کا، میں نے کہا بتا بیٹی کیا بات ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اپنی زبان ساؤتھ افریقن میں کہنے لگی اللہ اکبر تو کیسا میرا ہمدرد ہے، کیسا میرا خیر خواہ ہے، میں تو جنت میں جا رہی ہوں، میرا کنبہ جہنم میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی انہیں بھی بلا کے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ مجھے لگ رہا تھا کرنٹ پاکستان سے نہیں پہنچا، کرنٹ گنبد خضرا سے پہنچ گیا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو فوراً میرا عزیزو انہوں نے اپنے دو بیٹے کو بلا لیا، اپنی بیٹی کو بلا لیا، اپنے شوہر کو بلا لیا، رنگ کا سانولا تھا۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا۔ میں نے بیٹے کو کلمہ پڑھایا، چھوٹی بیٹی کو کلمہ پڑھایا، پھر میں نے شوہر کو کلمہ پڑھایا، پھر یہ محمد کا کنبہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے وہ 4 افراد یاد آ گئے جس گھرانے نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ ایک عورت کا نام سمیہ تھا، بچے کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام یاسر تھا، ایک کا نام عمار تھا۔ جب مجھے یاد آئے کہنے لگے
لگے مولا ان کے نام رکھ دو. میں نے کہا ہاں ہاں اگر مجھے ابو بکر یاد ہے, مجھے عمار یاسر یاد ہے, تو محمد کا بلال بھی مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا میں آپ کا نام ابو بکر رکھتا ہوں, یہ اسلام کا پہلا مجاہد ہے, ختم نبوت کا چوکیدار ہے. میں نے کہا آپ کا نام میں سمیہ رکھتا ہوں, یہ اسلام کی پہلی مجاہدہ محمد کی ختم نبوت کی چوکیدار ہے. بیٹی کو کہا, میں نے کہا اللہ اکبر, میں تیرا نام فاطمہ رکھتا ہوں. اور لڑکے سے کہا, میں نے کہا میں تیرا نام بلال رکھتا ہوں, تجھے پسند ہے؟ اللہ کی قسم ایسے ان کے چہرے پہ رونق آ رہی تھی جیسے میرے عزیزو کلمہ عبدالحنان نے پڑھایا, ان کے چہروں پر آسمان سے نور برستا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ کردار کو میرے عزیزو اجاگر کرو. آج جو ہمارا لباس ہے, جو ہمارا رہنا سہنا ہے, اللہ اکبر, محبت تو ہماری اتنی ہے, بازاروں میں میرے عزیزو جگہ کوئی نہیں, گلیوں میں جگہ کوئی نہیں, دیواروں پہ جگہ نظر نہیں آتی, چھتوں پہ جگہ نظر نہیں آتی, بازاروں کے اوپر جگہ کوئی نہیں نظر آتی. کئی غلامی رسول میں موت بھی قبول لکھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا, یقین جانو میرے لیے بھی مرحبا, ہزاروی صاحب کے لیے بھی مرحبا, ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی مرحبا, عبدالرشید صاحب کے لیے بھی مرحبا, خالد صاحب کے لیے بھی مرحبا, حیدر صاحب, تمام کارکنان کے لیے, تمام عہدیداران کے لیے مرحبا مرحبا. لیکن میرے عزیزو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے سرکار کی آمد مرحبا. جب میرے عزیزو آمد خوش آمدید ہوتی ہے, جہاں آنا مرحبا ہوتا ہے, وہاں زحمت نہیں ہوا کرتی, وہ رحمت ہوا کرتی ہے. جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے پوچھو, میں تمہارے باپ, جاؤ اپنی پھپھیوں سے جا کے پوچھو کہ ہمارے ابا نے تمہیں حق دیا کہ نہیں دیا. اللہ اکبر. اگر ابا جان نے پھپھیوں کو حق نہیں دیا, پھر یہ ابا کس منہ سے کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا؟ اگر تمہارے ابا نے تم اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا, پھر یہ کس منہ سے کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا؟ میرے عزیزو, ناپ تولنے والا, دودھ بیچنے والا, سبزی بیچنے والا, اگر اپنے کام کے اندر خلوص دل سے اللہ سے ڈر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر حضور کی شفاعت کا مستحق ہو کر یہ میرے عزیزو کاروبار کر رہا ہے, اسے تو سرکار کی آمد مرحبا کہنے کا کہ جو غریبوں کا کھا گئے, اپنوں کا کھا گئے, اپنوں کا کھا گئے, پاکستان کا کھا گئے, اس دھرتی کا کھا گئے, عوام کا کھا گئے, میرے عزیزو پرندوں کا, جانوروں کا کھا گئے, اور خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا کھا گئے. ایمانداری سے بتاؤ, عیدگاہ کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پروگرام میں آنے والوں, ایمانداری سے بتاؤ اسے یہ کہنے کا کہ سرکار کی آمد مرحبا. مرحبا تو وہی ہے جو اپنے ایمان سے, کردار سے, اپنے جل جان سے, اپنے لیکن تم نے ہمارے لیے کوئی کام نہ کیا. اللہ اکبر. روڈ کے پروگرام تمہارے پاس ہے, ہسپتالوں کے پروگرام تمہارے پاس ہے, میرے عزیزو گیس کے پلانٹ لگانے کے, پیٹرول کے پروگرام تمہارے پاس ہے. نہیں تمہارے پاس پروگرام نہیں تو دین کو پہنچانے کا پروگرام تمہارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے تمہارے پاس بجٹ کوئی نہیں, اس کے لیے تمہارے پاس وسائل کوئی نہیں. اگر کلب بناتے ہو, اگر میرے عزیزو خدا کی قسم ناچ گانے کا اڈا بناتے ہو, اب تو یونیورسٹیوں کے اندر بھی میرے عزیزو میوزک عام ہو گیا. سندھ کے اندر آواز لگی کہ یہاں 750 اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو موسیقی کا پیریڈ لیں گے, جو ہمارے بچوں کو آدھا پونا گھنٹہ ناچ گانا سکھائیں گے. خدا بھلا کرے ان مدرسوں میں پڑھنے والے, اللہ بھلا کرے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھانے والے, دال روٹی پہ گزارا کرنے والے, تیرے میرے اترے کپڑے پہننے والے, تیری میری طرف سے جو تنخواہ متعین ہو جائے اس پر خدا کا شکر ادا کرنے والے. اگر حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 750 مرد عورت ایسے بھرتی کریں گے جو گانا سکھائیں گے, ان علماء نے فیصلہ کیا انشاءاللہ ہم 7,500 بغیر تنخواہ کے ایسے لوگ بھرتی کریں گے جو اسکولوں میں جا کے خدا کا قرآن سنائیں گے, محمد کا فرمان سنائیں گے. انشاءاللہ رنگ لائے گا ختم نبوت کے مجاہدوں کا لہو. تحریک جو چلی تھی میرے عزیزو, اللہ اکبر, وہ تحریک کو خدا پورا کرے گا اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ کفر کی وہ کسی کی صورت میں ہو میرے عزیزو, وہ غدار صحابہ کی صورت میں ہو یا قادیانیوں کی صورت میں ہو یا ختم نبوت کی غداروں کی صورت میں ہو, انشاءاللہ تحریک چل چکی ہے. اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ جب تک روز انور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, ختم نبوت کے کارکنان آرام سے نہیں بیٹھیں گے. میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگائے, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت.
پچھلے سال کی روایت پچھلے سال کی روایت کو میرے عزیزو آج بھی دوران قائم کرے. ذرا کھڑے ہو جائیے میرے ساتھ مل کے اور اللہ اکبر پھر نماز کی تیاری کیجئے. نعرہ تکبیر, آواز آہستہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, بوڑھے بھی, تاج و تخت ختم نبوت. چھوٹے قد والے ایڑیاں اٹھا کے ذرا پنجے اونچے کر کے کہیں تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور قادیانیوں اور دجالوں اور دلوں دیکھ لو, خواہ تم ربوے کے یا چناب نگر کے ہو, خواہ تم امریکہ کے ہو, خواہ تم روس یا برطانیہ کی پیداوار ہو, اللہ اکبر, جو محمد کی ختم نبوت کا غدار ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے وفا نہیں کرتا, ہم اسے لطفی حرام حلال کا نہیں سمجھتے. وہ اللہ اکبر, ایک باپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں, نہ اس کی ماں کا پتہ نہ اس کے باپ کا پتہ. اللہ اکبر, یہ دہشت گردی نہیں, یہ پرامن احتجاج ہے جن کو اللہ نے بازوؤں کے اندر طاقت دی, جن کو اللہ نے حکومت کے عہدوں میں طاقت دی. خبردار چاپلوسیوں چھوڑ دو, خبردار ٹکوسلے ماننا چھوڑ دو. یک دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا, یا سراسر سنگ ہو جا. ہمیں تمہاری سازشوں کا پتہ لگ گیا, خدا کی قسم. حکومت کی عہدوں کی آڑ کے اندر ہم ختم نبوت سے وفاداری مانگتے ہیں, ہم بے وفائی نہیں ہونے دیں گے. پھر میرے عزیزوں کو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر, شان صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. پنڈال والے حضرات ہیں, ایک ساتھی امامت کرا لے, سارے حضرات نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ نماز کے متصل بعد جلدی انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہو جائے گا.